بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی اسلامیات کی درسی کی کتاب میں سے حدیث نمبر 2 پڑھیں گے، جو آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 85 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 2 کچھ اس طرح سے ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ترجمہ: علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کا حاصل کرنا اس حدیث کے مطابق فرض قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں علم کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے، کیونکہ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا آغاز ہوا، اسلام کی تعلیمات کا آغاز ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی کا لفظ نازل ہوا وہ تھا اقرا، یعنی کہ پڑھ۔ تو علم کی اہمیت کا اندازہ تو اسی چیز سے ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے دین اسلام کی ابتدا ہوئی تو اقرا کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اسلام کا آغاز بھی اس تعلیم سے ہی ہوا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جب کوئی طالب علم حصول علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے عذرائے خوشنودی اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، یعنی فرشتے اتنی عزت دیتے ہیں اس انسان کو کہ جو علم حاصل کرنے نکلتا ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا گیا، کیونکہ علم ہی سے اچھائی اور برائی، نیکی اور گناہ کا تصور اجاگر ہوتا ہے، اور انسان کے پاس جب علم ہوگا تو وہ آخرت کے تصور سے، گناہوں سے بچے گا، اور اسے پتہ ہوگا کہ اسے رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اسے رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ اس صورت میں ہی ممکن ہو سکتا ہے جب انسان کو اپنے فرائض کا علم ہو اور دوسروں کے حقوق جاننے کا علم ہو، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا، کیونکہ علم کے بغیر جو ہے وہ انسان نہ تو دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے پروردگار کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ علم ہی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات اسی لیے ہے کہ وہ علم رکھتا ہے، اور علم ایک ایسی چیز ہے جو انسانی ذہن کو جلا بخشتی ہے، اس کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی ہے، اور اسے دنیا اور اخروی زندگی کی کامیابی کی راہ دکھاتی ہے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام کو اور اپنے رب العزت کی طرف سے جو اس کو فرائض جو اس پر عائد کیے گئے ہیں وہ اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ علم کے حصول کی کوشش نہ کرے۔ اسی لیے ہمارے دین اسلام میں علم کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، ان میں سے یہ حدیث جو کہ بہت مشہور ہے کہ علم کی طرف ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دی گئی ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا، علم کی جستجو جو شخص رکھتا ہے وہ عقل اور سمجھ بوجھ بھی رکھے گا، اور اس کو اپنی اچھائی کا، برائی کے راستے کا پتہ بھی ہوگا کہ اس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو بچوں، اس حدیث کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں علمی میدان میں سخت محنت کرنی ہے اور علم کو حاصل کر کے اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ بغیر عمل کے بیکار ہے۔ تو اس حدیث کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم ہماری انبیاء کی میراث ہے، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کو علم کی دولت دی گئی، پھر انہوں نے اس علم کے ذریعے سے آگے تبلیغ کی، تو اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس حدیث کے پیش نظر علم کو حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد عملی طور پر بھی اس علم کا امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی میں، کیونکہ ہم علم حاصل کر لیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کریں گے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں کو صرف اہل علم ہی پہچان سکتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو انسان کے لیے علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ علم کے بغیر انسان جو ہے وہ محض ایک حیوان ہے۔ تو بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی حدیث کا مطلب سمجھ آیا ہوگا۔ اس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔